مولانا روم رحمتہ تعالی علیہ نے بڑی خوبصورت مثال دی۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے طوطا پال رکھا تھا، تو قید کیا ہوا تھا اس مالک نے۔ طوطے کی خواہش بڑی تھی کہ مجھے آزادی ملے، لیکن مالک آزاد نہیں کرتا تھا۔ ایک دن اس کا مالک کہیں جانے لگا تو وہ جو طوطا قید تھا نا، اس نے کہا جس جگہ تم جا رہے ہو نا، وہاں میرے دوست احباب، میرے فیملی ممبر جو ہیں، وہ میرے خاندان کے سربراہ، وہ وہاں پہ بستے ہیں، انہیں میرا سلام دینا، ایک قیدی کا سلام عرض کرنا کہ قیدی سلام دے رہا تھا۔ وہ شخص جب گیا نا دوسرے ان طوطوں کے پاس، اس مالک نے اس طوطے کا سلام دیا جو قید تھا، کہا کہ ایک قیدی ہے میرے پاس طوطا، وہ سلام عرض کر رہا تھا۔ جو ہی ان طوطوں نے سنا، وہ فوراً گر کر وہیں پہ مر گئے۔ تو یہ مالک واپس آیا تو اس طوطے نے پوچھا کہ بھئی میرا پیغام پہنچایا یا نہیں؟ تو مالک نے کہا میں نے پیغام پہنچایا، لیکن حیرت انگیز بات میں نے دیکھی ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا وہ یہ کہ جو ہی میں نے تیرا پیغام پہنچایا ہے کہ ایک آپ کا قیدی بھائی سلام عرض کر رہا ہے، جو ہی میں نے پیغام دیا وہ سب کے سب مر گئے۔ جو ہی اس طوطے نے سنا نا، یہ بھی گر گیا، پنجرے کے اندر گر گیا۔ جب گرا نا، مالک نے کہا بھئی یہ تو ویسے ہی گر گیا، جس طرح وہ مر گیا یہ بھی مر گیا۔ تو مالک نے اس پنجرے سے طوطے کو نکالا اور نکال کر باہر پھینک دیا۔ جو ہی پھینکا، وہ طوطا اڑ کر شاخ پر بیٹھ گیا، وہ زندہ تھا۔ مالک نے کہا بھئی عجیب بات ہے، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ ان کو پیغام دیا، وہ بھی تیری طرح گرے تھے، تو بھی گر گیا ہے، اب تجھے میں نے باہر پھینکا تو توڑ کے اوپر بیٹھ گیا ہے۔ اس طوطے نے جواب دیا کہ دراصل بات یہ ہے کہ وہ جو میرے بڑے تھے نا، انہوں نے مجھے پیغام دیا ہے، وہ بھی مرے نہیں تھے، انہوں نے پیغام یہ دیا ہے کہ مرنے سے پہلے اگر مر جاؤ نا، موتو قبل ان تموتو، اگر مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لو تو پھر تمہیں آزادی مل جاتی ہے، تمہیں آزادی مل جائے گی، رہائی مل جائے گی، اس دنیا کی مصیبتوں سے، تکلیفوں سے، آزمائشوں سے آزادی مل جائے گی۔ کہا انہوں نے مجھے پیغام دیا ہے اور وہ پیغام میں نے کاپی کیا ہے، لہٰذا میں نے ان کے پیغام پہ عمل کیا ہے تو مجھے بھی آزادی مل گئی ہے۔ تو صوفیاء فرماتے ہیں، بظاہر تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے، لیکن اشارہ اس طرف ہے کہ اگر انسان اس زندگی میں مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لے، موتو قبل ان تموتو، دنیا کی جو خواہشیں ہیں، دنیا کی جو لذات ہیں، دنیا کی جو جاہ و حشمت ہے، دنیا کے لیے انسان کی کوششیں ہیں، کاوشیں ہیں، تکلیفیں ہیں، ان سے اگر خود کو آزاد کر لے، موتو قبل ان تموتو، موت سے پہلے ہی مر جائے، یعنی موت کی تیاری کر لے، تو احباب وقار پھر اللہ رب العزت اس کو وہ مقام عطا کرتا ہے کہ دنیا کی تکلیفیں، مصیبتیں اس کا کچھ بگاڑ سکتی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ جس کا سینہ اللہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اس کی مثال یہ ہے کہ وہ انسان دھوکے کے گھر سے دائمی رحمت کے گھر میں آ جاتا ہے، اور موت سے پہلے وہ موت کی تیاری کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ محبوب خدا نے یہ آیت تلاوت کی، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اس میں بھی یشرح کا لفظ ہے، شرح کا لفظ ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ پس اللہ جس کو ہدایت دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، یعنی اللہ جس کے لیے ہدایت کا ارادہ کرتا ہے، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، پس اللہ جس کو ہدایت دینے کا ارادہ کرتے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اسلام کا فہم عطا فرماتا ہے۔ تو محبوب خدا نے ارشاد فرمایا کہ جس سینے میں نور داخل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سینے کو فراخ کر دیتا ہے۔ محبوب خدا سے صحابہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سینہ کے فراخ ہونے کی کوئی علامت ظاہراً بھی نظر آتی ہے یا نہیں؟ یعنی ہمیں کیسے پتہ چلے کہ فلاں شخص کا سینہ خالق نے کھول دیا ہے، اس میں ایمان کا نور داخل ہو گیا ہے، اس کا سینہ کھل گیا ہے، کوئی علامت بھی ہے؟ تو محبوب خدا نے ارشاد فرمایا ہاں، جس کا سینہ اللہ ہدایت کے لیے کھول دیتا ہے، ایمان کا نور داخل فرماتا ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ پھر وہ انسان دھوکے کے گھر سے، یعنی یہ جو دنیا یہ دھوکے کا گھر ہے، فرمایا وہ دھوکے کے گھر سے دائمی راحت کے گھر میں آ جاتا ہے، یعنی اس دھوکے کے گھر سے پھر اسی کو سب کچھ نہیں سمجھتا، وہ اس زندگی کو سمجھتا ہے جو حقیقی معنوں میں اصل زندگی ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جس کا سینہ اللہ کھول دیتا ہے، اللہ ایمان کا نور عطا فرماتا ہے، فرمایا وہ شخص موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کرتا ہے، یعنی موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کرتا ہے۔